वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। 1-on-1 मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ अमरीका अरब इस्लामिक समिट के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा और गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से मुलाकातें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, तालीम, सकाफत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में बैनुल अक़वामी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास में शिरकत की। चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। मार्शल आर्ट्स मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया। अगला मरहला अमल दरामद का है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। Very productive session. We presented what we call the Trump 21-point plan for peace in the Mideast in Gaza. I think it addresses Israeli concerns and as well the concerns of all the neighbors in the region, and we're hopeful and I might say even confident that in the coming days we'll be able to announce some sort of breakthrough. अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को गाजा जंग खत्म करने के लिए 21 नकाती प्लान पेश कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी एलची विटकॉफ का कहना है, अमरीकी सदर गाजा जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मजीद तनहा हो रहा है। आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, इजलास में 8 अरब इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रजब तैयब एर्दोगान, शाह अब्दुल्ला अमीर कतर और दीगर शरीक हुए। गाजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। जबरी नकल मकानी को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। गाजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही इसराइल ने गजा पर हमले भी तेज कर दिए। इमारतों, स्कूलों और खेमों पर सेहूनी फौज की शदीद बमबारी से 85 फ़लस्तीनी शहीद। तल अवीव में नेतन्याहू की अमरीका रवानगी से कबल यरगमालियों के अहल खाना का मुजाहरा। नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। यमन से हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल के साहिली शहर एलात पर ड्रोन हमला। 22 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। बेशतर अफराद ड्रोन के धमाके से उड़ने वाले छरों का निशाना बने। सायरन बजाए गए। शहर में इमरजेंसी नाफिज। दुबई से आने वाले परवाज को रियाज में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इसराइली फौज का कहना है, आयरन डोम सिस्टम ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बरकी सीढ़ी, टेलीप्रॉम्प्टर और साउंड सिस्टम में खराबी क्यों हुई? अमरीकी सदर ट्रंप ने खत लिखकर एंटोनियो गुतेरेस से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। 1, 2 नहीं बल्कि 3 बहुत ही मशकूक वाक़यात हुए। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे खिलाफ साजिश थी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अमरीका मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर गाजा में बेहतरी के लिए कोशां है। मशरिक़ वस्ता में हमास का कोई मुस्तकिल किरदार नहीं देखता। हमास को हथियार डाले और तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा।
country is reeling from intense monsoon rains. سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات زر پر ریلیف دیا جاتا ہے. 20 ریال بینک کو ملتے ہیں. رقم بھیجنے والے کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی. اس سہولت سے ترسیلات زر میں $8 ارب کا اضافہ ہوا. نمائندہ اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ. سینیٹر فیصل وادر نے کہا ترسیلات زر میں اضافہ اس وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ رقم بھجوائے جانے کے باعث ہوا. اس اسکیم سے بینکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اربوں روپے بینکوں کے پاس چلے گئے. یہ ایک قسم کا اسکینڈل ہے. اس کی انکوائری کرائی جائے. چیئرمین FBR کو بینکوں سے ریکوری کرنا ہوگی. سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ. شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات. وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت کو سراہا. کہا پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے. IMF پروگرام کے تحت اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت جاری ہے. کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار. بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات. وزیر اعظم نے اجے بنگا کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا. کہا اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے. مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے. عالمی امن کے لیے اختراع کو ترجیح دینا ہوگا. پاکستان نے حال ہی میں عسکری شعبے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی AI پالیسی کا اعلان کیا ہے. پاکستان AI گورننس پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مباحثے کا خیر مقدم کرتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت سے متعلق اجلاس سے خطاب. ڈو اور ڈائی. بنگلہ دیش کو ہراؤ, ایشیا کپ کے فائنل میں جاؤ. ایشیا کپ سپر 4 میں آج شیڈیول پاک بنگلہ دیش مارکا ورچوئل سیمی فائنل بن گیا. جیتنے والی ٹیم فائنل میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے گی. دونوں ٹیمیں سپر 4 میں 2 میں سے ایک میچ جیت چکی ہیں. دونوں کو بھارت کے خلاف ناکامی اور سری لنکا کے خلاف کامیابی ملی. بھارت کو فائنل میں آنے دے, دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں ہے. شاہین آفریدی کا بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو جواب. کہا سوریا کو جو کہنا ہے کہنے دیں. ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں, جو ٹیم سامنے آئی دیکھ لیں گے. سوریا نے کہا تھا پاکستان اب ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے بھارت کے زخم ہرے کر دیے. ایکس پر بغیر کسی کیپشن رونالڈو کی جہاز گرانے کے اشارے والی ویڈیو شیئر کر دی. اتوار کو پاک بھارت میچ میں بھی بھارتی تماشائیوں کو حارث رؤف سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑی تھی. حارث نے 6-0 کا اور رافیل گرانے کا اشارہ کیا تھا. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بنگلہ دیش کو 41 رن سے شکست. بھارت کی فائنل میں رسائی کے ساتھ شری لنکا ایشیا کپ سے باہر. بنگال ٹائیگرز 169 رنز کے تعاقب میں 127 رنز پر ڈھیر. بنگلہ دیشی اوپنر سیف حسن کے 69 رنز کی اننگز رائیگاں. بنگلہ دیش کے 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. کلدیپ یادو نے 18 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. بھارت نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 167 رنز بنائے. ٹک ٹاکر لڑکی ڈاکوؤں کی سہولت کار نکلی. کشمور سے ٹک ٹاکر عروسہ سولنگی ہنی ٹریپ کی سہولت کاری کے الزام میں گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمہ مختلف شہروں سے نوجوانوں کو کچے میں بلا کر اغوا میں ملوث ہے. عروسہ کے موبائل فون سے اہم شواہد ملے ہیں. گرفتار ٹک ٹاکر کے خلاف کشمور تھانے میں مقدمہ درج. کراچی میں سکھن سوڈا فیکٹری کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد. ساتھی فرار. گرفتار ڈاکو کی شناخت شاہ محمد کے نام سے ہوئی.
زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے. مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا, انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر. محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی. پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان فصلوں کو ہوا. باغات اجڑ گئے. دوبارہ لگانے کے لیے 5 لاکھ روپے تو دیے جائیں. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کا مطالبہ. ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی. آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کسان کا گلا دبانے کے لیے آج پھر گندم پر پابندی لگا دی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا, سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی. مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی. آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد اور تعاون میں برطانیہ بھی پیش. سکر میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیمیں متحرک ہیں. کنسرن ورلڈ وائڈ اور FRDP نے ریلیف کیمپس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر کیے اور سیلاب زدگان میں راشن اور نقد رقم تقسیم کی. متاثرین نے بروقت امداد اور راشن فراہم کرنے پر جذبہ خدمت کو سراہا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات. علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخوا کو امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے. جب تک افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات اور جرگوں کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سپریم کورٹ بار سے خطاب. کہا بلوچستان کے بارے میں گمراہ کن بیانیہ دنیا کے سامنے حقیقت کو مسخ کرتا ہے. بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل آپس میں جڑے ہیں. بلوچستان میں خاص طور پر صحافت بہت مشکل ہے. پاکستان کا میڈیا مظلوم اور محکوم طبقے کی آواز بننے میں ہمیشہ مؤثر رہا. بلوچستان کا پاکستان سے الحاق تاریخی حقیقت ہے. اور امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات. نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں. وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا.